میری ذمہ داری، میری ذمہ داری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کا ہفتہ وار سلسلہ میری ذمہ داری، آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سن لیجئے۔ امیر المومنین مولائے کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، جو شخص روز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایسا نور ہوگا، اگر وہ نور پوری مخلوق میں بھی تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ سبحان اللہ عز و جل، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تبلیغ دین، نیکی کی دعوت دینا بہت زبردست فضیلت والا عمل ہے۔ پچھلی ایپیسوڈ میں اس پر کلام ہوا، اور مبلغ کے کیا اوصاف ہیں، مبلغ کی ذمہ داری کیا ہے، اس حوالے سے بات چیت چل رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے اور کہے میں مسلمان ہوں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اس آیت کے تحت جو مضمون ہے، مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ مؤذنین ہیں، اذان دینے والے ہیں، کہ وہ لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اور اس میں ایک قول یہ بھی ہے جو مفسرین نے نقل کیا کہ اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو نیکی کی دعوت دیتا ہے، جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے، جو برائی سے منع کرتا ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی اصلاح کی کوشش بھی کروں، دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کروں، اور بطور مبلغ مجھ میں کیا اوصاف ہونے چاہیے، اس پر ہماری بات چیت چل رہی تھی۔ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہ العالیہ، آپ نے ایک سوال کے جواب میں مبلغ کے 10 اوصاف بیان فرمائے۔ 3 اوصاف پر ہمارا کلام ہوا تھا، چوتھا وصف جو بنیادی وصف ہے، بہت ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ امیر اہل سنت فرماتے ہیں اخلاص اور رضائے الہی، یعنی وہ نیکی کی دعوت دیتا ہے یا کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دیتا ہے مبلغ، تو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے، نیکی کی دعوت دیتے ہوئے خالص اللہ کی رضا کے لیے وہ دعوت دے، یعنی دلی توجہ جو ہے نا وہ اخلاص کی طرف رہے، اللہ کی رضا کی طرف رہے، نیکی کی دعوت دینے کے لیے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے، اس کے بدلے میں، اس کے صلے میں کوئی دنیاوی مرتبہ، مال یا اپنی واہ اپنا نام ہو جائے، تو یہ اس کی نیتیں نہ ہوں، بلکہ محض بارگاہ الہی سے، بارگاہ خداوندی جل جلالہ سے اجر و ثواب کا امیدوار ہو۔ اور یہ جو مقصد ہے ہمارا، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے اپنانے کی توفیق بخشے۔ تو جو بھی مبلغ ہے، جب وہ نیکی کی دعوت دیتا ہے، کسی مسلمان کو عمل کی دعوت دیتا ہے، کسی جاہل کو علم کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے، کسی غیر مسلم کو اسلام کی طرف لانے کے لیے دعوت دیتا ہے، تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جو نیت ہے اس کو خالص رکھے۔ اگر خدا نخواستہ نیت خالص نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ قبولیت نہیں ہوگی، اور پھر کتنے افسوس اور حسرت کا مقام ہے کہ بندہ محنت کرے لیکن اس کو اس کا اجر نہ دیا جائے۔ یعنی کوئی مزدور ہے، وہ مزدوری کرتا ہے دن بھر، لیکن شام کو اس کی اجرت نہ دی جائے کہ اس کی مزدوری ناقص ہے۔ تو ایسے ہی کوئی شخص عمل کرتا ہے اور اس کا عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، دنیاوی مال و دولت کے لیے کر رہا ہے، ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، اپنی واہ کے لیے کر رہا ہے، حب جاہ میں کر رہا ہے، تو اب اس کا عمل جب مقبول نہیں ہوگا تو کتنی حسرت ہوگی۔ مخلص بن کر اخلاص کے ساتھ نیکی کی دعوت عام کرے، یہ ایک بنیادی وصف ہے مبلغ کے لیے۔ تو میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اپنی نیت کو خالص رکھوں، اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی دعوت دوں، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کروں۔ اب
مخلص میں کب بنوں گا، بندہ مخلص کب ہوتا ہے، اس حوالے سے بھی بزرگوں کے چند اقوال میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے سوال ہوا انسان کب مخلص ہوتا ہے، کب اخلاص والا ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا جب شیر خار یعنی جو چھوٹا بچہ ہے جو دودھ پیتا ہے، چند ماہ کا بچہ، جب شیر خار یعنی دودھ پیتے بچے کی طرح اس کی عادت ہو، شیر خار بچہ، دودھ پیتا بچہ، کوئی اس کی تعریف کرے تو اس کو وہ تعریف اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، جب کوئی اس کی مذمت کرتا ہے اتنے چھوٹے بچے کی تو اس کو مذمت کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو جس طرح شیر خار بچہ، دودھ پیتا بچہ اپنی تعریف اور مذمت سے بے پرواہ ہوتا ہے، ایسے ہی جب انسان اپنی تعریف اور مذمت کی پرواہ نہ کرے تو مخلص کہا جا سکتا ہے۔ یہ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ واقعی کوئی دودھ پیتا بچہ ہے، رو رہا ہے، آپ اس کی حسن کی تعریف کریں، اس کے رونے کی تعریف کریں، ہو سکتا ہے وہ زیادہ رونا شروع کر دے۔ وہ ہنس رہا ہے، آپ اس کی مذمت کریں کہ تجھے تو ہنسنا بھی نہیں آتا، تیری شکل ایسی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ زیادہ کھلکھلا کے ہنسنا شروع کر دے۔ تو جس طرح اتنے چھوٹے بچے کو تعریف اور مذمت کی پرواہ نہیں ہوتی، آپ فرماتے ہیں جب انسان ایسا ہو جائے، اس کی تعریف کی جائے یا کوئی اس کی مذمت کرے، اس کو اس کی پرواہ نہ ہو، تو ایسا جب ہو جائے تو پھر اس کو مخلص کہا جا سکتا ہے۔ ایک اور قول سنیے حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا آدمی کو کس طرح پتا چلے کہ وہ مخلص ہے؟ فرمایا جب وہ اعمال صالحہ یعنی نیکیوں میں پوری کوشش صرف کر دینے کے باوجود اس بات کو پسند کرے کہ میں معزز یعنی عزت والا، رسپیکٹڈ نہ سمجھا جاؤں، یعنی وہ نیکیاں کرنے میں پوری کوشش کرے، کوئی کمی نہ کرے، کوئی کوتاہی نہ کرے، لیکن اس کو دلی طور پہ یہ پسند ہو کہ اس کو معزز نہ خیال کیا جائے، اس کی اس طرح عزت نہ کی جائے۔ ایک اور کسی بزرگ سے پوچھا گیا مخلص کون ہے؟ فرمایا مخلص وہ ہے جو اپنی نیکیاں اس طرح چھپائے جس طرح اپنی برائیاں چھپاتا ہے۔ ایک اور بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کی گئی اخلاص کی حد کہاں تک ہے؟ فرمایا یہ کہ تمہیں یہ خواہش ہی نہ ہو کہ لوگ تمہاری تعریف کریں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنا مخلص بندہ بنا لے۔ ہم جو بھی عمل کریں اچھا عمل کریں، برے اعمال سے، بری عادات سے اللہ تعالی ہمیں برے اخلاق سے محفوظ فرمائے، اور ہم جو بھی کام کریں نیک عمل کریں اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا کے لیے عمل ہمیں بجا لانے کی توفیق بخشے۔ تو ایک بنیادی جو وصف ہے مبلغ کے لیے وہ یہ ہے کہ مبلغ اخلاص کے ساتھ عمل کرے، نیکی کی دعوت بھی اخلاص کے ساتھ دے، اسلام کی دعوت بھی اخلاص کے ساتھ دے، برائی سے روکنے کی کوشش جو کر رہا ہے وہ بھی اخلاص کے ساتھ کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ کوئی اور اس کا مقصد دنیاوی رسپیکٹ ہے، کوئی مرتبے کا حصول ہے، کسی عہدے کا لالچ ہے، کسی ذمہ داری کا لالچ ہے، کوئی دنیاوی مال کا لالچ ہے، یہ اس کے پیش نظر نہ رہے۔ ایک اور جو وصف ہے، ایک خوبی ہے جو مبلغ میں لازمی ہونی چاہیے، اور ایک مبلغ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اندر یہ سکلز بھی جو ہے وہ ڈیولپ کرے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ ہو اس کا، یعنی اس کا بھروسہ اپنی صلاحیتوں پر نہ ہو، اس پر وہ یعنی گھمنڈ نہ کرے کہ میں بہت اچھا بول لیتا ہوں، یا میں بڑا تدبیر والا ہوں، بڑا حکمت والا ہوں، بڑا دانا ہوں، بڑا انٹیلیجنٹ ہوں، بڑا وائز ہوں، بڑا عقل مند ہوں، ایسا نہیں، بلکہ اس کا بھروسہ اللہ تبارک و تعالی پر ہو۔ وہ کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، کسی غیر مسلم کو یا کسی مسلمان کو جو دینی تعلیمات سے دور ہے، جو پریکٹسز سے دور ہے، جو گناہوں میں مستغرق ہے، اس کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے اچھائی کی طرف لے کر آتا ہے، اس کو نمازوں کی پابندی کی دعوت دیتا ہے، اس کو دینی ماحول کے قریب لانے کی کوشش کرتا ہے، دینی کاموں میں شرکت کی دعوت دیتا ہے، تو اس کو اپنی قابلیت، اپنے ٹیلنٹ پر، اپنے سکلز پر بھروسہ نہ ہو، بلکہ اس کا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ توکل رکھے۔ اور جو بنیادی صفات ہیں ان میں اخلاق، اس کا کردار ایسا ہو کہ واقعی یعنی ایسا نرم وہ طبیعت والا ہو، اتنے پیارے انداز سے بات کرے، اتنی مٹھاس بھری اس کی گفتگو ہو، اس کی طبیعت میں ایسی ملن ساری ہو کہ جس کے ساتھ وہ ملاقات کرے، جس سے بات چیت کرے، وہ اسی کا ہو جائے، یعنی اتنے اعلیٰ اخلاق ہوں اس کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 125،
اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے اس طریقے پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو۔ تو جو مبلغ ہے وہ نرم طبیعت والا ہونا چاہیے، اچھے اخلاق اور اچھے کردار والا ہونا چاہیے، اور جو عمل میں کمزور مسلمان ہے اس کو دعوت دیتا ہے، عمل کی دعوت دیتا ہے، گناہوں سے بچنے کی دعوت دیتا ہے، کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دیتا ہے، تو بڑی ہی حکمت کے ساتھ، بڑی دانائی کے ساتھ اور بہت اچھے انداز سے وہ نیکی کی دعوت پیش کرے، اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ، اور گفتگو کرے تو اچھے انداز سے گفتگو کرے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کیمیائے سعادت میں یہ نقل کیا ہے، کسی نے مامون الرشید کو کسی بات پر سختی سے نصیحت کی، کسی غلطی پر سختی سے ٹوکا، تو اس نے ان نصیحت کرنے والے مبلغ سے کہا بزرگوار، اللہ عز و جل نے آپ سے بہتر، یعنی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا ہارون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مجھ سے بدتر، یعنی فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا، تو ارشاد ہوا اس سے نرم بات کہنا، آپ سے بہتر کو مجھ سے بدتر کے پاس بھیجا تو ارشاد فرمایا کہ نرم بات کہنا۔ تو سبحان اللہ عز و جل، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ حکایت لکھی ہے، واقعی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دینا ہے، نیکی کی دعوت دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، اسلام کی دعوت دینا ہے، اس میں بہت بنیادی بات ہے کہ یہ دعوت نرمی کے ساتھ دی جائے، سختی کے ساتھ سمجھانے کی۔ ایک مثال یہ دی گئی ہے کہ بندہ کسی برتن میں کچھ ڈالنا چاہتا ہے تو پہلے ہی اگر اس کے پیندے میں، اس کے نیچے والے حصے میں اگر وہ سوراخ کر دیتا ہے تو کیا ہوگا کہ جو ڈالے گا وہ نیچے سے نکل جائے گا۔ تو سختی سے سمجھانے کی یہ مثال دی گئی کہ آپ گویا جس برتن میں کچھ ڈالنا چاہ رہے ہیں پہلے ہی آپ نے اس کے پیندے میں سوراخ کر دیا، تو اب جو آپ ڈالیں گے نکل جائے گا۔ یہ سختی سے سمجھانے کی مثال ہے۔ ایک بہت پیاری اور اہم بنیادی صفت جو مبلغ کے اندر ہونی چاہیے وہ ہے صبر و تحمل۔ صبر و تحمل وہ اس راہ میں، نیکی کی دعوت کی راہ میں، اسلام کی دعوت کی راہ میں آنے والی مشکلات پر صبر و شکر سے آگے بڑھتا رہے، عفو و درگزر سے کام لے۔ اگر کوئی اس راہ میں اس کو برا بھلا کہتا ہے، اس کی بات نہیں سنی جاتی، اس کی بات نہیں مانی جاتی، بلکہ اگر کہیں کوئی جسمانی تکلیف بھی سہنی پڑتی ہے، کہیں کوئی مار دیتا ہے اور اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے، تو وہ صبر و تحمل کے ساتھ اس کا سامنا کرے اور اس طرح پیش آنے والوں کو وہ معاف کر دے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اوائل اسلام میں جب آپ نے دعوت اسلام کا آغاز کیا تو کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابتداً 3 سال تک اسلام کی دعوت جو ہے وہ خفیہ دعوت دی، اعلانیہ نہیں، خفیہ دعوت دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جب علی الاعلان تبلیغ کا حکم ہوا، علی الاعلان جب اسلام کی دعوت دی گئی، شروع ہی میں یہ دعوت شروع ہوتے ہی ظلم و ستم کی جان سوز آندھیاں چل پڑیں۔ نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی، اذیتیں دی جاتی، راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر پر پتھر بھی برسائے گئے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ سجدے کی حالت میں پشت اطہر پر، آپ کی کمر مبارک پر اوجھڑی وہ رکھ دی گئی، اور بھی بہت گستاخیاں کی گئیں، گستاخانہ جملے جو ہیں وہ غیر مسلم کفار بکتے، پھپتیاں کستے، آپ کو معاذ اللہ جادوگر کہا جاتا، کاہن کہا جاتا، معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا بھی جو ہے وہ پلان کیا گیا، لیکن سبحان اللہ عز و جل ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہے اسے جاری رکھا، اور سبحان اللہ عز و جل مکہ پاک میں بھی، پھر مکے سے باہر جا کر طائف میں بھی دعوت اسلام دی، اور سبحان اللہ عز و جل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت کی برکت سے، نیکی کی دعوت، اسلام کی دعوت کی برکت سے الحمدللہ عز و جل بہت جلد جو دین اسلام ہے اس کا پیغام مدینہ طیبہ پہنچا۔ پھر سبحان اللہ عز و جل ہجرت کا سلسلہ ہوا مکے سے مدینے کی طرف، اور سبحان اللہ عز و جل مدینہ طیبہ سے جو اسلام کا نور ہے، اسلام کی روشنی ہے، وہ عرب کے دیگر علاقوں تک پہنچی، پھر عرب سے باہر
اور الحمدللہ عز وجل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی قربانیوں اور ان کے جذبوں، ان کے صبر و تحمل کی برکت سے، اس کے صدقے سے سبحان اللہ بہت جلد دنیا کے کونے کونے تک اسلام کا پیغام پہنچ گیا، اور آج الحمدللہ عز وجل ہم یہاں ہیں، یعنی دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ ہیں تو الحمدللہ آپ کو وہاں مسلمان موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا سلسلہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو نام لینے والے ہیں آپ کی امتی الحمدللہ دنیا بھر میں موجود ہیں۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صبر و تحمل، آپ کا عفو و درگزر، تو اس میں مبلغین جو دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے ہیں، کبھی ایسا موقع آئے کہ کہیں آپ کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی نیت کر لیں اور معاف کر دینے کا جذبہ رکھیں، اللہ نے چاہا تو بہت جلد آسانیاں ہوں گی۔ تو صبر و تحمل جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے کسی مبلغ کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ جو پچھلا جو آپ نے آیت کریمہ سنی کہ حکمت کے ساتھ نیکی کی دعوت کو عام کرنا ہے اور اچھے انداز سے خوش اخلاقی کے ساتھ، تو ایک بہت ہی اہم جو ایک وصف ہے مبلغ کے اندر جو ہونا چاہیے، جو مبلغ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس وصف کو اپنے اندر پیدا کرے اور اس کو ڈیولپ کرے، وہ کیا ہے؟ حکمت اور حسن تدبیر۔ یعنی کوئی بھی کام اگر حکمت سے ہٹ کر کیا جائے تو بعض اوقات فائدے والا کام بھی نقصان کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ تو ہے ہی یعنی بہت ایک سمجھ لیں اہم کام۔ جتنا زیادہ اہم اور بڑا کام ہوتا ہے اتنا ہی اس کی یعنی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ جیسے جو ایک بائک چلانے والا ہے اس کی اپنی جان کی بھی حفاظت ہے، اس کے ساتھ اس کو دوسروں کی یعنی اس انداز سے چلانا ہے کہ دوسروں کی جان بھی محفوظ رہے۔ اگر کوئی اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے، اس کے ساتھ 1-2 پیسنجر ہیں تو اب اس کی ذمہ داری تھوڑی بڑھ جاتی ہے۔ کوئی بس ڈرائیو کر رہا ہے، اس کے ساتھ 30 افراد ہیں، 40 افراد ہیں، تو اس اپنی جان کے ساتھ ساتھ سب کی جان کی ذمہ داری اس پر ہے۔ کوئی ٹرین جو ہے اس کو یعنی ڈرائیو کر رہا ہے تو اس کے سینکڑوں مسافر ہیں اس کے ساتھ۔ کوئی پلین جو ہے جہاز اڑا رہا ہے، سینکڑوں مسافر جو ہے ان کی ذمہ داری اس پر ہے۔ تو ایسے ہی اب جو دین کی دعوت دینے والا ہے اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ یعنی بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ، تو اس کے لیے بھی بہت احتیاط اور بڑی حکمت کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسا موقع ہو کہ جہاں کوئی دشواری ہو تو اس کو اپنی حکمت کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ اس کا سامنا کرنا ہے۔ کسی بحث و تکرار میں نہیں الجھنا، کسی irrelevant ٹاپک میں نہیں الجھنا۔ گفتگو بھی ایسے موضوعات پر نہیں کرنی کہ لوگ جو ہیں وہ بجائے دین کو سمجھیں، دین کے قریب آئیں، اسلام کے قریب آئیں، عمل کے قریب آئیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، بجائے اس کے وہ ایسی پیچیدہ کوئی گفتگو شروع کرے کہ وہ مزید کنفیوز ہو جائیں۔ تو ایسے موضوعات پر گفتگو نہ کی جائے۔ تو یہ بڑا یعنی اہم ہے کہ جو مبلغ ہے وہ حکمت والا ہو۔ مبلغ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اندر یہ سکلز ڈیولپ کرے، اپنی گفتگو کو سادہ رکھے، ایسی گفتگو نہ کرے کہ جو اگلوں کی سمجھ میں ہی نہ آئے۔ وہ کہا جاتا ہے نا، ایک مقول ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقلوں کے مطابق ان سے بات چیت کرو۔ تو ایسی گفتگو نہ کرے کہ جو لوگوں کی سمجھ میں ہی نہ آئے۔ جیسا کہ وہ ایک حکایت بھی بیان کی جاتی ہے، ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ محکمہ زراعت ایگریکلچر جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے کوئی نمائندہ افسر وہ کہیں کسی گاؤں کے دیہات کے دورے پر آئے، تو کسانوں کا ایک وفد وہ ملنے کے لیے آیا، تو وہ افسر اندر بیٹھے تھے، باہر کسان موجود تھے، وفد جو ملاقات کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے اپنا ایک نمائندہ اندر بھیجا، ایک کسان کو اندر بھیجا کہ جا کر دیکھیں کہ صاحب جو ہیں وہ کیا ملاقات کے لیے اویلیبل ہیں، میٹنگ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ تو جب وہ کسان اندر آیا تو وہ صاحب جو اندر بیٹھے تھے جو محکمہ زراعت کے نمائندے کسانوں سے ملنے کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے اس کسان کو دیکھتے ہی کہا کہ امسال تمہاری کشت پر تقاطر امطار کا سلسلہ ہوا یا نہیں؟ یہ آسان الفاظ میں اس سال کیا تمہاری جو کھیتیاں ہیں، جو تمہارے کھیت ہیں، اس پر یعنی بارش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو یہ سوال تھا، لیکن الفاظ ایسے استعمال کیے کہ وہ کسان جو بیچارہ یعنی ان پڑھ وہ پریشان ہو گیا اور وہ فوراً لوٹا، بھاگا واپس، اور واپسی پر اس نے جا کر اپنے دیگر جو وفد کے تھے کسان سب کو کہنے لگا کہ جو ہمارے وہ افسر آئے ہوئے ہیں وہ اندر تلاوت کر رہے ہیں۔ تو کہیں بھی یعنی ایسی گفتگو نہ کی جائے جو لوگوں کی سمجھ میں ہی نہ آئے، ایسے موضوعات پر، ایسے ٹاپکس کو نہ لیا جائے
کہ جس سے لوگوں کی کنفیوژن بڑھے، حکمت کے ساتھ، اس نے تدبیر کے ساتھ، لوگوں کی عقلوں کے مطابق آسان طور پر، پھر یعنی لوگوں کو دین سے دور نہیں کرنا، لوگوں کو خوشخبری سنائی جائے، ان کو متنفر نہ کیا جائے، تو ایسا انداز نہ اختیار کیا جائے کہ لوگ دین کے قریب آنے کی بجائے مزید دور ہو جائیں یا مزید کنفیوز ہو جائیں۔ تو حکمت کے ساتھ اس نے تدبیر کے ساتھ نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ نیکی کی دعوت دینے کا، برائی سے روکنے کا جذبہ، یہ بڑا ضروری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس جذبے کو امپروو کروں بطور مبلغ۔ کہیں بھی کوئی ایسا کام نظر آتا ہے کہ جو یعنی خلاف شرع کام ہے تو اس کو حکمت کے ساتھ روکنا، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، یہ بھی مبلغ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور سب سے اہم اور بنیادی بات یہ بھی ہے کہ وہ مبلغ جو ہے وہ رحمت الہی سے کبھی بھی نا امید نہ ہو، پر امید رہے، مایوسی کو قریب نہ پھٹکنے دے۔ اگر لوگ بات نہیں مان رہے تو ہمت نہ ہارے، مایوس نہ ہو جائے کہ اب یہ جو ہے یہ میری دعوت کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ دعوت دینے کا سلسلہ جاری رکھے، رحمت الہی سے اس کی امید بڑی یعنی پکی وابستہ ہو۔ تو سبحان اللہ عز و جل، مبلغ یعنی تبلیغ دین بہت اہم اور بڑی فضیلت والا کام ہے، لیکن جو بھی مبلغ ہے، جو امام صاحبان ہیں، ان کے لیے یہ بنیادی باتیں ہیں کہ ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ میری ذمہ داری ہے بطور مبلغ کہ میں ان سکلز کو ڈیولپ کروں۔ انشاءاللہ عز و جل ان سکلز کو اپنا کر، ان اوصاف کو اپنا کر جب تبلیغ دین کا سلسلہ ہوگا تو انشاءاللہ اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچے گا، اپنے خاندان کو بھی فائدہ پہنچے گا، معاشرے کے ایک بڑے حصے کو فائدہ پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے انداز سے دین کی تبلیغ کرنے، نیکی کی دعوت دینے، برائیوں سے روکنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میری ذمہ داری، میری ذمہ داری